ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. امید کرتا ہوں تمام اسٹوڈنٹ خیر وافیت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 9 کی اسلامیات انگلش میں شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ کو اردو میں ہی ایکسپلین انشاءاللہ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو مشکل الفاظ جتنے بھی ہوں گے ان کے ساتھ بھی آپ کو ان کا بھی یعنی مفہوم آپ کو بتایا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیپٹر آپ کے سامنے ہوگا. اور ہر جو بھی چیپٹر انشاءاللہ تعالی ہم اپلوڈ کریں گے تو اس میں مکمل ڈیٹیل مارکنگ شارٹ کوسچن لانگ ہر چیز. تو ان کو ہم جو بھی چیپٹر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ 3 سٹیپ میں پڑھیں گے. پہلا جو سٹیپ ہوا کرے گا اس میں ہم شارٹ کوسچن کی مارکنگ وغیرہ ایم سی کیوز کی مارکنگ کریں گے. پھر ہم شارٹ کوسچن کی مارکنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم چیپٹر کو ریڈ کریں گے مکمل ہیڈنگز اور لانگ کوسچن کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ویڈیو کو شروع یعنی لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی کرنا ہے تاکہ جو بھی لیکچر اپلوڈ ہو اس کا تو وہ آپ تک لازمی پہنچے. ایک چیز دوسرا یہ کہ کتاب آپ اوپن کر لیں اور ساتھ میں کوئی پین پینسل لے لیں تاکہ مارکنگ بھی آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں. تو پہلا چیپٹر جی انٹروڈکشن آف دی ہولی قرآن صفحہ نمبر 7 ہے اور چیپٹر نمبر 1. تو اس میں اگر ہم دیکھیں ایم سی کیوز کی طرف آئیں تو پہلے ہم نے ایم سی کیوز دی میننگ آف دی ورڈ. پہلا ایم سی کیوز ہے کہ قرآن کا میننگ کیا ہے. دی بک دیٹ از ریڈ فریکوینٹلی. تو سب سے زیادہ فریکوینٹلی کا مطلب کثرت سے تو زیادہ. تو قرآن کا میننگ جو ہے کہ زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, یہ اس کا میننگ ہے. اے آپشن ہے. دوسرا ہم دیکھیں دی پرسن ہو یونائٹڈ آل مسلم آن ون ریسیٹیشن اینڈ ڈائلیکٹ آف دی قرآن. یعنی حضرت یہ کیا نام ہے کہ پوری امت مسلمہ کو ایک رات اور ایک لہجے پر یعنی ایک ہی طریقے سے قرآن مجید پڑھنے پر کس بندے نے, کون سے مسلم بندے نے جمع کیا, تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی آپشن ہے. نمبر 3 a large number of حفاظ memorizers of the قرآن were martyred in. یعنی سب سے زیادہ جو حفاظ کرام شہید ہوئے ہیں تو وہ کون سی جنگ میں ہوئے ہیں, تو وہ اس کا آنسر ہے دی بیٹل آف یمامہ. یعنی یمامہ جنگ تھی جس میں حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے. اس کے بعد ہم نمبر 4 کی طرف اگر جائیں, نمبر 4 ایم سی کیوز, تو ہو واز اپوائنٹڈ بائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انڈر گورنمنٹل سپرویژن ٹو لیڈ دی کلیکشن اینڈ کمپائلیشن آف دی ہولی قرآن. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سرکاری سطح پر جو قرآن مجید جمع کیا جانا تھا اس کے لیے کس بندے کو انہوں نے اپوائنٹ کیا, کس کو چنا, تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے اے آپشن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کرنے کی ذمہ داری لی. ٹھیک ہے. یعنی ان کو وہ ذمہ داری دی گئی. اس کے بعد ڈیورنگ دی ایرا آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن مجید جمع کیا گیا تھا تو وہ کس کے پاس رہا, تو اس کا آنسر ہے جی حضرت حفصہ. بی آپشن ہے جی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد یہ تو 5 ایم سی کیوز تھے. اس کے بعد ہم دیکھیں جی شارٹ کوسچن. پہلا کوسچن ہے جی رائٹ دی بریف انٹروڈکشن آف دی ہولی قرآن. تو اس کے آنسر کی طرف اگر ہم جائیں تو اس کا آنسر ہے جی پہلا پیراگراف ہے دی ورڈ قرآن از ڈیرائیوڈ فرام قراءتن, یعنی قراءتن سے یہ قرآن کا لفظ نکلا ہے. تو یہاں سے لے کے یہاں تک ریویلڈ تک, یہاں تک شارٹ 1 کا آنسر ہے. اس کو مارک کر لیں جلدی سے. اور اس کے بعد ہم شارٹ 2 کی طرف اگر جائیں تو جو شارٹ 2 کوسچن ہے کیا ہے جی دی ہولی قرآن از یونیورسل بک ایکسپلین. یعنی قرآن بھی یونیورسل بک ہے, ایکسپلین کریں. تو اس کا جو آنسر ہے وہ آپ کیا نام ہے اسی پیج پہ جہاں پہ آپ نے شارٹ 1 کا آنسر لگایا ہے تو اس کے نیچے ترجمہ ہے. ترجمے کے نیچے والا جو پیراگراف ہے دی ہولی قرآن, اس پیراگراف یعنی یہ پورا پیراگراف جو ہے یہ شارٹ 2 کا آنسر ہے یہاں تک. اور اس اس کی ہیڈنگ بھی یونیورسل بک, یہ اس کی ہیڈنگ بنے گی. لیکن یہ ہم انشاءاللہ جب اس کو ریڈ کریں گے چیپٹر کو تو وہ ساری چیزیں ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے. ابھی صرف مارکنگ کروا رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں شارٹ 3 کا آنسر, ہاؤ ڈیڈ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یونائٹ آل مسلم آن سنگل قرات ریسیٹیشن. یعنی ایک قرات پر مسلمانوں کو کیسے جمع کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ اس چیپٹر کا جو لاسٹ پیراگراف ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں سے اس کا آنسر ہے کہ جی ڈیورنگ دی خلیفیٹ آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, خلیفہ, ٹھیک ہے, یہ یعنی خلافت. تو خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور حکومت تھا اس دور میں یہ کچھ مسئلہ ہوا قرات پر, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے
تو یہ اس کا آنسر ہے شارٹ 3 کا۔ اب ہم اگر ریڈنگ کی طرف جائیں تو ریڈنگ میں یہ پورا جو چیپٹر ہے شارٹ لانگ کا آنسر ہے، جو لانگ 1 آپ کا لانگ ہے، اس کا ایک ہی لانگ ہے کہ ڈسکرائب ان ڈیٹیل دی کلیکشن اینڈ کمپائلیشن آف دی ہولی قرآن۔ تو یہ پورا چیپٹر جو ہے وہ لانگ کا آنسر ہے، تو لانگ کی بھی آپ کو مارکنگ کروا دی۔ اس کے بعد ہم پیراگراف دیکھیں تو یہ جو پہلا پیراگراف ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ریویلڈ، یہاں تک جو ہیڈنگ بنے گی وہ پہلی ہیڈنگ بنے گی جی انٹروڈکشن آف دی ہولی قرآن، ٹھیک ہے، انٹروڈکشن، جسٹ آپ انٹروڈکشن کی ہیڈنگ بنا دیں، اور اس کے بعد اگر ہم اس کو ریڈ کریں دی ورڈ، یعنی کہ یہ جو قرآن کا جو لفظ ہے قرأت ان سے نکلا ہے، جس کا میننگ ہے پڑھنے کے، ریڈ کرنے پڑھنے کے۔ قرآن مجید جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور اس کو قرآن کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ دی ہولی قرآن یعنی یہ جو قرآن مجید ہے فائنل بک اللہ تعالیٰ آف اللہ المائٹی، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری بک ہے، فائنل یعنی آخری، وچ ہی ریویل ٹو ہز لاسٹ پروفٹ، یعنی جو حضرت آخری یعنی ہز لاسٹ پروفٹ آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ دی ہولی قرآن از دی اونلی بک ان دی ورلڈ دیٹ ہیز ریمینڈ پریویس ایگزیکٹلی، یعنی اس میں یہ کہ قرآن مجید میں یعنی ساری چیزیں وہ بتائی گئی ہیں، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جیسی ہی نازل ہوئی ہے ویسی کہ ویسے ابھی تک ہے، ٹھیک ہے قرآن مجید۔ اب اس کے بعد ہم نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف جائیں تو یہاں سے اللہ اکبر سے لے کے اس ترجمے تک، ٹھیک ہے، یہاں تک جو اس کی ہیڈنگ بنے گی، تو اس کی ہیڈنگ بنے گی رسپانسبلٹی آف دی ہولی قرآن۔ تو رسپانسبلٹی آف دی ہولی قرآن حضرت اللہ تعالیٰ کی ہے، تو یہ شارٹ کوسچن بھی بن جاتا ہے ایکسٹرا کہ کس کی رسپانسبل، ہو از رسپانسبل آف دی ہولی قرآن، تو یہ اس کا آنسر آئے گا یہاں سے لے کے یہاں تک، اور ہیڈنگ اللہ یہاں سے لے کے یہ ترجمے تک جو ہیڈنگ ہے وہ رسپانسبلٹی آف دی ہولی قرآن۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف کی طرف آئیں، یہاں سے لے کے اس پورا پیراگراف کی ہیڈنگ جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ یونیورسل بک اس کی ہیڈنگ ہے، اور اس میں آپ کو بتایا گیا جی جس طرح آپ سے وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ ایمان لانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور سچے نبی ہیں، اسی طرح قرآن مجید پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور سچی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اسی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس میں کوئی لفظ کی سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف جائیں، کلیکشن اینڈ کمپائلیشن آف دی ہولی قرآن، یہ مین ہیڈنگ ہے۔ یہاں سے پھر آپ سب ہیڈنگ بنائیں گے اس پیراگراف کی، یہاں سے آپ اگلے صفحے کے لاسٹ تک بنائیں گے۔ صفحے میں تھوڑی سی ترتیب آگے پیچھے اس وجہ سے نیکسٹ وہ MCQs آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو یہاں سے جو ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے ہیڈنگ آپ نے بنانی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ اس پیراگراف کی بات کریں تو اس پیراگراف کی آپ ہیڈنگ بنائیں گے کلیکشن ہولی قرآن ڈیورنگ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ اتنی ہیڈنگ کافی ہے، یا اس کے علاوہ اگر آپ کو اور بھی کوئی اور اچھی لگے یا آپ نوٹ سے دیکھیں تو وہاں سے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ ڈیورنگ دی بلیسڈ لائف آف دی ہولی قرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موسٹ آف دی کمپینینس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ میمورائز، یعنی انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ ان کو یاد بھی کر لیا تھا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک تو یعنی یہ حفاظت تھی۔ اس کے بعد ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹک اسپیشل کیئر ٹو ہیو دی قرآنک ورسز ریٹن ڈاؤن امیجیٹلی آفٹر دیئر ریویلیشن، یعنی وحی کے نازل ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا احکام وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل کہتے ہیں کہ اسے جلدی سے لکھا جائے اور اس کو محفوظ بھی کیا جائے۔ ڈیورنگ دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیورنگ دی پروفٹ کون سی لائن تھی، ڈیورنگ دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لائف ٹائم دی انٹائر ہولی قرآن ہیڈ بین ریٹن، یعنی لکھا ہوا بھی تھا، اور ڈیورنگ دی ایرا آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہولی قرآن۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ قرآن واز جنرلی انسکرائبڈ، یعنی لکھا جا چکا تھا کن پر، اسٹون ٹیبلٹس یعنی پتھر کے انسلوں پر، لیدر یعنی چمڑے پر، 5 بار کھجور کی چھال، کھجور کا جو درخت ہے اس کی جو چھال سائڈس پہ ہوتی ہیں اس پہ، اور اینڈ دی یہاں پر کچھ لفظ بونس آف کیملس، یہ اس لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اونٹ کے شانے کی ہڈی، ٹھیک ہے، یعنی یہ پڑھا نہیں جا رہا لیکن اس کا مطلب ہے اونٹ کے شانے کی ہڈی، اونٹ کے جو اوپر ہوتے ہیں ہڈی اس پر لکھا جاتا تھا، جو اسی مقصد ہے ور اسپیشلی پریپیئرڈ آف دس پرپز، یعنی وہ اونٹ کی جو شانے کی ہڈی ہے وہ اسپیشلی اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی، یعنی لکھنے کے لیے، تو اس پر لکھا جاتا تھا قرآن،
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اگر دیکھیں نیکسٹ پیج پر کہ پروفٹ یعنی جو ہیڈنگ بنائی تھی وہ ہیڈنگ تو وہی چل رہی ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم دی قرآن واز ناٹ اونلی فلی میمورائزڈ بٹ آلسو ریٹن ڈاؤن ان ویریس پلیسز. یعنی یہ جو قرآن مجید تھا وہ مختلف جگہوں پر جو لکھا جا چکا تھا وہ الگ الگ لوگوں کے پاس لکھا جا چکا تھا اور ہر ایک کے پاس اپنا پرسنلی لکھا جا چکا تھا. سرکاری سطح پر محفوظ نہیں تھا, یعنی گورنمنٹ لیول پر محفوظ نہیں تھا. اس کے بعد ہم نیکسٹ پیراگراف کی طرف آئیں. یہ والا پیراگراف تھا. اس پیراگراف کی یہاں سے لے کے حضرت ابوبکر سے یہاں تک لاسٹ یہاں تک جو ہیڈنگ ہے وہ بنے گی بیٹل آف یمامہ. ٹھیک ہے, بیٹل آف یمامہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے اور اس میں جی دی نیڈ آف کمپائل دی ہولی قرآن انڈر دی آفیشیل سپرویژن واز فیڈ ڈیورنگ دی خلیفت آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ ہنڈریڈس. یعنی بہت سارے حفاظ کرام جو تھے قرآن مجید کے ہولی قرآن ورڈ میٹرائٹ یعنی جو شہید ہوئے تھے بیٹل آف یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے تھے. اس وجہ سے پھر حضرت یعنی کہ ود دی ہیلپ آف اللہ المائٹی یعنی اللہ کی مدد سے دی مسلم اچیوڈ وکٹری. اس جنگ میں جیتے تو تھے لیکن مسلمان بہت زیادہ شہید ہوئے تھے. اور اس کے بعد ہاؤ ایور دی ٹائم دیر واز اے کنسرنس دی if حضرت حفاظ کنٹینیوڈ. یعنی اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ریزن پھر یہ آئی کہ اگر اسی طرح حفاظ کرام یہاں سے if حفاظ کنٹینیوڈ کہ اسی طرح حفاظ کرام میں ٹائٹ شہید ہوتے رہے فیوچر یعنی آئندہ زمانے میں تو سم پورشنس یعنی قرآن مجید کے کچھ حصے آف دی ہولی قرآن مائٹ بی لاسٹ. تو قرآن مجید کا کچھ حصہ ضائع ہو سکتا ہے. تو پھر لوگوں کے درمیان شک و شبہات ہوں گے کہ یہ تو قرآن کا حصہ نہیں ہے یا یہ زیادہ ہے یا یہ کم ہے, کچھ نہ کچھ شک و شبہات ہوتے. تو یہاں تک آپ بیٹل آف یمامہ کی ہیڈنگ بنائیں گے. اس کے بعد یہاں سے نیکسٹ ہیڈنگ یہاں سے لے کے اس پیراگراف کے اینڈ تک تو نہیں بلکہ قرآن یہاں تک آپ جو ہیڈنگ بنائیں گے تو وہ بنائیں گے جی حضرت آفٹر کنسلیوٹنگ آف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہیڈنگ بنے گی اس پیراگراف کی, یہ والی ہیڈنگ. تو اس میں وہ بتائیں گے کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو ان سے کہا کہ آپ یہ قرآن مجید کو لکھنا ہے یعنی جمع کریں. اگر تو اس طرح تو اگر شہید ہوتے رہے تو یہ تو پھر مسئلہ بنے گا. تو ہم نے ایک قرآن مجید کو ایک جگہ پہ جمع کر دیتے ہیں, پھر اسی کی کاپیز کروا کے ہم آگے بھیجا کریں گے تاکہ کہیں پہ اگر مسلمان شہید بھی ہوتے ہیں قرآن ویسے کہ ویسے ہی پڑھا رہے. تو پھر یہ کام یہاں تک ہیڈنگ وہی بن گئی کہ کنسلیوٹنگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد یہاں سے ہیڈنگ آپ بنائیں گے اور نیچے آپ جاتے جائیں گے. وہ آپ کو بتا دوں کہ یہاں تک لیڈرشپ اینڈ یہاں تک آپ کی جائے گی یہ ہیڈنگ یہاں تک. ٹھیک ہے, یہاں تک ہیڈنگ بنے گی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب اس میں کیا ہے کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیراگراف میں دیکھیں کہ ہی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپوائنٹ کیا اس قرآن مجید کو لکھنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ایک ان کو ٹاسک دیا یعنی ایک ذمہ داری دی. ڈیورنگ دی ایرا آف پروفٹ ہڈ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے اس ڈیوٹی کو پرفارم کیا ہوا تھا. لکھنے کو جو وحی آتی تھی ریولیشنز جو وحی آتی تھی ان کو لکھنے کا ان کو ایکسپیرینس تھا حضرت زید بن ثابت, اس لیے ان کو یہ کام دیا گیا انڈر ہز لیڈرشپ یعنی ان کی لیڈرشپ میں. اور اس کے بعد کمیٹی جو ہے ورک ایک کمیٹی نے ان پر کام بھی کیا اس کام پر حضرت یعنی قرآن کو جمع کرنے کے حوالے سے. تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں تک انہوں نے اس قرآن مجید کو ایک اچھے انداز میں جمع کر لیا ایک مصحف کی صورت میں. اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ اگر ہم جائیں نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں یہاں تک, تو یہاں سے ہیڈنگ بنے گی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, آپ یہاں بھی جسٹ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بنا دیں کہ دس کاپی آف دی ہولی قرآن ریمینڈ ان دی possession of حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ آفٹر ہز پاسنگ واز ٹرانسفرڈ ٹو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ بتانے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو پھر یہ قرآن مجید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا. اس کے بعد آفٹر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب وہ میٹائٹ یعنی شہید ہو گئے تو وہ حضرت ام المؤمنین
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان میں ذمہ داری میں آ گیا، تو پھر انہوں نے سنبھالا ان کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا یعنی پیراگراف کی ہیڈنگ تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد لاسٹ جو پیراگراف ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کی آپ ہیڈنگ بنائیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو اس پیراگراف، یہ شارٹ 3 کا آنسر بھی تھا، تو اس پیراگراف کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وین ڈفرینسز اکراس آف دی ریسیٹیشن اینڈ ڈائلیکٹس آف دی ہولی قرآن، یعنی قرآن مجید کے پڑھنے میں جب مختلف طریقے آئے اور لوگوں کے آپس میں مسائل وغیرہ شروع ہوئے، تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ قرآن مجید کے جو نسخے تھے ان کو، جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو نسخہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، جو پچھلے ہم نے پیراگراف میں پڑھ لیا، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو نسخہ تھا اس نسخے کو منگوایا، کیونکہ وہ ایک ریل سے مراد ہے، ایک جس لہجے پر وہ اترا تھا، نازل ہوا تو اسی لہجے پر وہ لکھا گیا تھا، تو اس کو منگوایا، اور ان کی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف کاپیز وغیرہ تیار کروائیں، اسی طرح اور 7-8 قرآن مجید لکھے گئے اور ان کو مختلف جگہوں پر بھیجا گیا، اور کہا گیا کہ آئندہ کے بعد جو بھی قرآن مجید پڑھے گا وہ اسی کاپی کے مطابق قرآن مجید پڑھے گا اور اسی لہجے کے مطابق قرآن مجید کو پڑھے گا۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امت مسلمہ کو ایک قرأت پر جمع کر لیا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، یہ فرسٹ لیکچر تھا تو تھوڑا سا مشکل بھی تھی، تو اگر اس میں جو بھی بہتری ہو یا کوئی بھی آپ کو کوشچن ہو یا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔